ہمارے اندر عشق نبی پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایران سے ایک وفد آیا، بھارت پہنچا، اور دلی میں وہ شاعر رہتا تھا، سیدھا ان کا گھر پہنچا، پوچھا تم میں سے فلاں کون ہے؟ کہا نائی کی دکان پر گیا ہوا ہے۔ نائی کی دکان پر سب پہنچ گئے، جا کے پوچھا تم میں سے فلاں نام کا کون ہے؟ کہا یہ شخص ہے جو نائی کے پاس بیٹھ کر حجامت بنوا رہا ہے، بال بنوا رہا ہے۔ پوچھا حجامت مطلب؟ داڑھی صاف کروا رہا تھا، داڑھی منڈوا رہا تھا۔ ایرانی شعراء نے جب ان کو دیکھا یہ داڑھی منڈوا رہا ہے، زور سے اپنے سر پر یوں ہاتھ مارا روتے ہوئے، کہا ہائے تف، ہائے تف، یہ تیری حالت اور تیری وہ نعت، تو کیسا عاشق رسول ہے، کس طرح تو نعتیں کہتا ہے اور یہ تیرے احوال ہے۔ اس پر وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا من ریش می تراشم لیکن دلے کسے نمی تراشم، میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، داڑھی کو صاف کروا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ اس پر ایرانی شعراء نے پھر زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا، کہا ہے تف، ہے تف، ارے تو کس کو تکلیف پہنچائے گا اور کس کو اذیت پہنچائے گا؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو زخمی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کر رہا ہے، لیکن دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می تراشی، تو اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کر رہا ہے۔ لوگوں، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت میں اللہ کے رسول کو زخمی کرتا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ لوگوں کہاں جاؤ گے؟ میدان محشر میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی پار گھار لگانے والا نہیں ہے، صرف اور صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ہماری شفاعت کر کے اللہ کے پاس ہمارا بیڑا پار کرائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا یہ تو بنگال کے لوگ ہیں، مدنہ پور کے لوگ ہیں، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، انہوں نے میرے بعد میری سنت کی مخالفت کی، میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے روندا، اپنے پیروں سے پامال کیا، فرشتوں لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ دوستو کہاں جاؤ گے؟ کس سمت میں جاؤ گے؟ کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر میدان محشر میں آپ کو کامیاب ہونا ہے، اپنے محبوب کی سنت کو پامال مت کرو، اللہ کے رسول کی سنت کو برباد مت کرو۔ دوستو مت کرو، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کامیابی چاہیے، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرو۔ دوستو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، کتنی محبت تھی ان کے دلوں میں، کتنا پیار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مدینہ منورہ حج کے لیے گئے، مکے کے اندر چپل اتار لیے، جوتے اتار لیے۔ آج کی زمین نہیں، اس زمانے کے اندر پوری زمین سنگریزہ تھی، پتھریلی زمین ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت پیر زخمی ہو جائیں گے، آپ جوتے مت اتاریے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں میرے محبوب کے پیر چلے ہوں گے، محبوب کے پیر جہاں چلے وہاں میرا جوتا ہو، یہ قاسم برداشت نہیں کر سکتا۔ قاسم اپنی جان دے سکتا ہے مگر اپنے محبوب کے پیروں کی جگہ جوتا نہیں رکھ سکتا۔ محبوب کے لیے اپنی جان قاسم دے دے گا، اور وہ اسی طرح سے پتھر
قبروں کے اندر چلے، پورے پیر میں زخم اور پورے پیر سے خون بہنے لگا، مگر اللہ کے رسول کی سرزمین پر جوتے لے کر چلنا گوارا نہیں کیا۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ عشق ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے وارنٹ جاری کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے، چونکہ جنگ آزادی میں یہی سب سے سرخیل ہے، قاسم نانوتوی کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ فوج نے تلاش کرنا شروع کیا، شاگردوں نے کہا حضرت آپ روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں، پولیس پھر رہی ہے۔ حضرت چھپ گئے، 3 دن کے بعد باہر آ گئے، شاگردوں کا حضرت ابھی بھی پولیس آپ کو تلاش کر رہی ہے، آپ باہر نہ آئیں۔ حضرت نے فرمایا دشمنوں کے خوف سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 دن روپوش ہوئے تھے غار ثور کے اندر، اور اس کے بعد باہر نکل آئے تھے۔ اب قاسم اپنے محبوب کے خلاف نہیں کر سکتا، اپنے محبوب کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ قاسم کی جان جائے یا رہے اس کی پرواہ نہیں ہے، قاسم اپنی جان دے سکتا ہے مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جنہوں نے سنت کی پیروی کی ایک مثال پیش کی ہے، ایک مثال چھوڑی ہے۔ ان کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی کامیابی عطا فرمائی۔ انگریز گرفتار نہیں کر سکا، انگریز کی فوجیں پھرتی رہی۔ ایک مرتبہ مسجد چھتہ کے اندر پولیس پہنچ گئی، حضرت ہی سے جا کے پوچھا قاسم کہاں ہیں، قاسم کدھر ہیں؟ وہ سادے انسان تھے، بالکل سادے رہتے تھے، انہوں نے سمجھ رکھا تھا وہ تو بہت بڑے جبے کبے والے مولانا ہوں گے، سادے رہتے تھے۔ فوراً ذرا سا ایک قدم ادھر ہٹ کر کے کہا قاسم ابھی تو یہیں تھے، جھوٹ نہیں بولا، توریہ استعمال کیا اور کہا قاسم ابھی یہیں تھے۔ فوراً فوج دوڑی، ادھر دوڑی، حضرت دھیرے سے دوسری طرف سے مسجد سے باہر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کے نتیجے کے اندر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کو ہر مصیبت سے محفوظ فرمایا۔ ان کے سامنے میں کوئی بندہ مقابل نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ قرآن یہی کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کرو اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے۔ اللہ کا پیار چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، دوستو ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا میں اس طرح نمایاں یوں ہی نہیں کیا۔ ان کا بانی کتنا مخلص ہے، اللہ کے رسول کی سنت کا ایسا پابند، ایسا پیروکار۔ ان کی بہن کا انتقال ہوا، ان کے بہن کے شوہر کا انتقال ہوا 80 سال کی عمر میں، ان کی بہن کی عمر 80 سال تھی۔ جب عدت پوری ہو گئی، حجت الاسلام اپنی بہن کے پاس گئے، بہن کی عمر بڑی تھی، ان کو آپا جان کہتے تھے، گئے اور جانے کے بعد ہمت نہیں ہوئی، ان کے احترام کرتے تھے، پلٹ آئے، دوسرے دن پھر گئے، ہمت نہیں ہوئی، تیسرے دن جب گئے بہن نے کہا کہ قاسم ایسا لگتا ہے تم کسی غرض سے آ رہے ہو، مگر وہ کہہ نہیں پاتے، بتاؤ کیا بات ہے۔ اس پر انہوں نے دوستو کان کھول کے سنیے کیا کہا، آپا جان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کو ایک دن زندہ رہنے کی امید ہو، اس کو عقد ثانی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بغیر شوہر کے اس کا شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے فوراً عقد ثانی کر لینا چاہیے۔ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات کہی، بہن کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے، قاسم تو پاگل ہو گیا ہے، تو کیا باتیں کر رہا ہے، میری عمر دیکھو، میرے پیر قبر میں لٹک رہے
رہے ہیں, مجھ سے شادی کرنے کہہ رہے ہو, مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے, میری عمر تو اتنی ہو چکی ہے. اس پر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا, آپا جان میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خواہش ہے, آپ کو ضرورت ہے, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپا جان اگر آپ میرے محبوب کی سنت پر عمل کر لیں گے, میدان محشر میں اللہ کے رسول فرمائیں گے, قاسم اپنے بہن کو لے کے آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, تم نے میرے سنت کی پیروی کی ہے. اس لیے آپا جان, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. وہ تو حجت الاسلام کی بہن تھی کہ اچھا اگر یہ پیروی کی بات ہے چلو رشتہ طے کرو. شادی ہو گئی, 1 مہینے کے بعد خود آپا جان کا انتقال ہو گیا. دوستو, اللہ کے رسول کی پیروی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. مگر کیا کیا جائے, ان کا بیان ختم ہو گیا اور مجھے بیٹھا دیا گیا. عجیب بات ہے, آپ سننا چاہتے ہیں, میں سنانا چاہتا ہوں. یہ محبت ہے, مگر عجیب و غریب بات ہے, زبان یار ترکی و ترکی نمی دانم. دوستو, آپ کی زبان الگ زبان ہے, میری زبان الگ زبان ہے, دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اس لیے میں حکم کے مطابق عرض تو کر رہا ہوں, لیکن مجھے پتہ نہیں میری بات کتنی آپ سمجھ سکیں گے یا میں آپ کو کتنا سمجھا سکوں گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے بھائی معزز دوستو, ہم سب کے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہماری محبت کا مرکز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نزدیک آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں. ہمیں محبت اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے, اور تمام مسلمان خاص طور پر یہ مجمع اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے, اپنی جان کو اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنا آسان سمجھتا ہے. آپ علیہ السلام سے ہر انسان کو اتنی محبت ہونی چاہیے جتنی محبت قرآن کریم کا مطالبہ ہے. میرے بھائیوں, ہم سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں محبت کس کا نام ہے, محبت کسے کہتے ہیں. محبت بولنا آسان ہے, مگر محبت نام اس بات کا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. محبوب کی ہر بات مانی جاتی ہے. محبت جس سے ہو جاتی ہے اس کی ہر بات قبول کی جاتی ہے. ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے, ہمارا دل مانے یا نہ مانے, مگر محبوب کی بات ہر صورت میں قبول کی جاتی ہے. محبت نام اس بات کا ہے, یعنی محبت اللہ کے رسول سے محبت نہیں, عشق کا مطالبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کو عشق کرنا چاہیے, اور عشق ایسا کہ اللہ کے رسول نے اگر کوئی فرما دیا تو اس کو ٹالا نہیں جائے گا, اس کو قبول کیا جائے گا. ہماری جان رہے یا جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی. محبت اس بات کا نام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی, عشق کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہوں نے اپنی جان سے زیادہ
اہمیت دے کر کے اس کو قبول کیا تھا. جان رہے یا جائے کوئی پرواہ نہیں، مگر اللہ کے رسول کی شان نہیں جائے گی، اللہ کے رسول کی آن نہیں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت صحابہ کرام نے کی ہے. دوستو آپ غور کیجئے، جمع قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن کریم اللہ کے رسول کے زمانے میں جیسا آج آپ کو نظر آ رہا ہے، دو دفتیوں کے درمیان یکجا قرآن کریم، اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کریم ایسا نہیں ہے. قرآن کریم مختلف اوراق میں منتشر ہے، کہیں ایک سورت ہے، کہیں دوسری سورت ہے. اس طرح سے قرآن کریم یکجا نہیں ہے. مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس جنگ کے اندر 1400 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ احساس ہوتا ہے اگر ایسی چند جنگیں ہو گئی یہ قرآن کریم اللہ کتاب ضائع ہو جائے گی. اس کو یکجا ہونا چاہیے، اس کو جمع کیا جانا چاہیے. وہ یہ درخواست لے کر صدیق اکبر جو خلیفۃ المسلمین ہے ان کی خدمت میں جا کر عرض کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے اگر ایسی چند جنگیں ہو گئی اللہ کتاب ضائع ہو جائے گی. آپ قبل اس کے کہ اللہ کتاب ضائع ہو جائے آپ قرآن کریم کو یکجا فرما دیں، قرآن کریم کو اکٹھا کر دیں، ایک جگہ کر دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلے صحابہ. دنیا کے اندر ہمارا عقیدہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبیوں کے بعد کوئی اتنا بڑا انسان پیدا نہیں ہوا. اتنا بڑا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق سے کہتے ہیں، عمر تیری بات ٹالی جانے کے قابل نہیں ہوتی، تیری بات رد نہیں کی جا سکتی. مگر ابو بکر کہتے ہیں، عمر میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں جس کام کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ابو بکر کہتے ہیں، عمر میں اس کام کو نہیں کر سکتا جس کام کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عمر سے کہتے ہیں، عمر تمہاری بات پر میں اپنی جان دے سکتا ہوں، اگر تم کہتے اس پہاڑ کو ادھر سے ادھر منتقل کر دو میں کرنا شروع کر دیتا. میں کر سکتا یا نہیں کر سکتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر میں تمہاری بات کو نہیں ٹالتا. مگر عمر میں اس کام کو نہیں کر سکتا جو میرے محبوب نے نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو صحابہ کرام اتنی اہمیت دیتے تھے، اللہ کے رسول کے کام کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتنی اہمیت دیتے تھے. یہی محبت کا تقاضا ہے. آپ اور آگے بڑھیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. غور سے سنیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں اور بہت لاڈلی صاحبزادی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری ہیں. حضرت فاطمہ کی خدمات بھی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ المسلمین کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ خلیفۃ المسلمین میرے والد محترم کا یہ باغ تھا، باغ فدق، مجھے اس کی وراثت چاہیے، باپ کے حصے میں میرا حصہ چاہیے، میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں، آپ مجھے باغ فدق میں سے حصہ دے دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب جذبات میں آ کر کہتے ہیں، فاطمہ
تمہاری حیثیت میرے نزدیک میری جان سے زیادہ ہے، فاطمہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ فاطمہ سے وہ کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ کہتے ہیں فاطمہ میں اپنی جان دے دوں گا، تمہاری خاطر میری اولاد میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، فاطمہ میرے نزدیک تمہاری اتنی حیثیت ہے میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ کہتے ہیں لیکن فاطمہ میرے محبوب نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما صدق ترکنا صدقہ، فاطمہ انبیاء جو مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت میں نہیں بڑھتا، کسی کا وارث کوئی نبی کا وارث نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم انبیاء جو مال چھوڑتے ہیں وہ امت کے نام صدقہ ہوتا ہے، کسی کی وراثت میں مال تقسیم مال نہیں جاتا۔ فاطمہ میرے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ میں اپنے محبوب کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، فاطمہ نہیں کر سکتا، میری جان جا سکتی ہے مگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف نہیں چل سکتا۔ یہ محبت ہے، محبت کا نتیجہ لازمی نتیجہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، ایک ایک چیز کی پیروی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ دیکھا اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو زندگی میں آنے نہیں دیا، ساری چیزوں پر عمل کیا۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، محبت جب ہوتی ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس کی بات ٹالی نہیں جاتی۔ مجنو کو لیلا کا عشق ہو گیا، داستان لیلا بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ لیلا نے اپنے عاشقوں کو جانچنے کے لیے اپنے قاصد کو ایک چاقو دیا اور ایک کٹورا دے دیا کہ جاؤ مجنو سے کہو لیلا کو گوشت چاہیے، ایک بوٹی بدن کا گوشت چاہیے۔ جتنے فردی مجنو تھے سب فرار ہو گئے۔ اخیر میں جب مجنو کے پاس پہنچا اور کہا لیلا کو آپ کے جسم کی ایک بوٹی چاہیے، مجنو نے چاقو لیا اور کہا میری لیلا کو، میری معشوقہ کو گوشت چاہیے، چاقو لیا پورے بدن کو چھلنی کر دیا، ایک بوٹی ایک ہاتھ سے، دوسری بوٹی دوسری ہاتھ سے، اور ایک بوٹی ادھر سے ایک بوٹی ادھر سے، ایک پیچھے سے ایک آگے سے، ران سے، ہر جگہ سے ایک ایک بوٹی کو نکال کر کے پورا کٹورا بھر دیا اور کہا جاؤ، پتہ نہیں میری محبوبہ کو میرے بدن کے کس جگہ کے گوشت کی ضرورت ہے، میری محبوبہ کی خواہش ہے میری جان جا سکتی ہے مگر میری محبوبہ کی شان نہیں جا سکتی، جاؤ لے جاؤ۔ یہ محبت کی نشانی ہے، محبت جس سے ہو جاتی ہے اس کی بات ٹالی نہیں جاتی، اور اگر وہ ٹال رہا ہے حقیقی معنی میں وہ محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کے اندر آپ نے سنا ہوگا، بہت سو نے دیکھا بھی ہوگا، 7 عجائبات جو پوری دنیا میں عجائبات ہیں ان میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ تاج محل ایک بادشاہ نے اپنے معشوقہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا تھا، وہ معشوقہ نور جہاں تھی، مگر یاد رکھیے یہ نور جہاں مسلمان نہیں تھی، یہ شیعہ تھی مذہب کے اعتبار سے۔ ایک دن وہ جوش میں آ جاتی ہے، جذبات میں آ کر کے اپنے شوہر سے اس طرح پکارتی ہے اور کہتی اے میرے عاشق نامدار، شوہر نہیں کہتی، وہ جانتی تھی یہ میرا عاشق ہے، نکاح تو بعد میں انہوں نے کیا ہے، اصل میرا عاشق ہے، لہذا وہ اپنے شوہر سے اس طرح خطاب کر کے کہتی ہیں اے میرے عاشق نامدار سنو اور غور سے سنو، آج کے بعد سے آپ کا مذہب شیعہ ہوگا، سنی مذہب نہیں ہوگا۔ وہ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے ارے پگلی کیا کہہ رہی ہے،
کیا کہہ رہی ہے؟ نور جہاں کہتی ہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں، محبت کا اصول یہی ہے، عشق کا اصول یہی ہے، اور پرانے دستور یہی ہے، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ محبوب اور عاشق، عاشق اور معشوق دو بدن ایک جان ہوا کرتے ہیں۔ جب دونوں کے درمیان محبت کا ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے تو دونوں کی چاہت ایک بن جاتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے معشوق کو چاہے، محبوب کو چاہے اور حبیب اس کو قبول نہ کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے حقیقی معنی محبت نہیں ہے۔ محبت کا اصول یہی ہے، محبوب کی ساری بات مانی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے محبوب ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو فرما دیا صحابہ کرام کے نزدیک وہ حرف آخر تھا۔ آپ علیہ السلام نے جو عمل کر کے بتا دیا وہ عمل حرف آخر، آخری عمل ہوتا تھا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور آپ علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا صحابہ کرام کے نزدیک وہی کردار اصل کردار ہوتا تھا، وہی احوال اصل احوال ہوتے تھے۔ دوستو، آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اگر پڑھی ہے، آپ کو پتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر چندے کے اعلان کیا۔ ابھی حضرت معاذ طیب صاحب اللہ کے گھر کے لیے اعلان کر رہے تھے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہونے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع کے اندر فرمایا یہ جگہ میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کوئی بندہ ایسا ہو جو اس جگہ کو خرید کر کے دے دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ زمین اپنی طرف سے دیتا ہوں، یہ انہی کی زمین تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ زمین ایسے نہیں لینا چاہتا، میں خریدنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر کو قیمتاً خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ یہی صدیق اکبر ہے، انہوں نے پوری قیمت اپنے جیب خواب سے ادا فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا بس وہ حرف آخر ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمانے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام اس کو ٹال دے۔ محبت اس کا نام ہے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول کی پیروی کے نتیجے میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کا پیار ملے گا، اللہ کی چاہت ملے گی۔ اور جس بندے کو اللہ کی چاہت مل جاتی ہے اس کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم یہی کہتا ہے اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کا پیار مل جائے گا۔ اللہ کا پیار جس بندے کو مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی چاہت جس بندے کو مل جاتی ہے اس کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ اللہ کے رسول کی پیروی کر کے دیکھو، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ دوستو، اللہ کے رسول کی پیروی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ملتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کی ایسی پیروی کی تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اللہ کے رسول کی پیروی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔
सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शाम के लिए निकलते हैं। मदीना मुनव्वरा में भी निकलने का इरादा फरमा रहे हैं, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। शाम के तमाम पादरियों का दिल दहलने लगता है। पादरी जो ईसाई मजहब के बड़े मौलाना और उसके सबसे बड़े होते हैं, उन्हें के दिल दहलने लगते हैं। आपस में मिलकर कहते हैं बात क्या है, घबराहट हो रही है, दिल परेशान है, मसला क्या है, तहकीक की जाए। तहकीक की गई, मालूम हुआ खलीफतुल मुस्लिमीन मदीने से चलकर अब शाम पहुंचने वाले हैं, यानी शाम का सफर वो कर रहे हैं। चुनांचे पादरियों ने कहना शुरू कर दिया, हमारा क्या हशर होगा। अब बनफ्से नफीस खलीफतुल मुस्लिमीन शाम के लिए चल पड़े हैं। हाल उनका ये है, मदीने से चल रहे हैं, अल्लाह के रसूल की पैरवी के अंदर आपके बदन पर जो कपड़ा है उसमें पैबंद लगे हुए हैं। सवारी भी दो आदमी हैं, एक खादिम है और खुद हजरत उमर हैं। एक सवारी है, नौबत बनौबत बारी बारी शाम तक पहुंचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की पैरवी के नतीजे में अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया था। हजरत उमर फारूक ने खुद बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अपने महबूब की पैरवी के नतीजे के अंदर उमर को इतना मकाम अता फरमाया। वो कहते थे उमर ये तो वही है, शाम को घर लौटता था, उनका बाप खत्ताब उनको हाथ पर लकड़ियां मारता था और कहता था उमर तू क्या करेगा, तुझे बकरियां भी चराना नहीं आता, बकरियों का पेट भी नहीं भर सकता, तू क्या करेगा दुनिया के अंदर। लेकिन आज उमर को अल्लाह ताला ने अपने महबूब की पैरवी के नतीजे के अंदर 10,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन का मालिक बना दिया है, खलीफ खिलाफत अता कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह मकाम अता फरमाया अपने महबूब की पैरवी के नतीजे के अंदर। दोस्तों अल्लाह के रसूल की पैरवी करके देखो, आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी आ जाएगी, आपको सुकून मिल जाएगा। आज हमारा हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हमारे यहाँ तकरीबात होती हैं, शादी ब्याह होती हैं, शादी के अंदर हम सबको मनाने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं, मामू को ममानी को, फूफा को फूफी को, खाला को खालू को, भाई को भावच को, तमाम आइज़ा अकरबा के पैरों में गिर करके कहते हैं खुदारा खुदारा छोड़ दो दुश्मनी को, आज मेरे यहाँ खुशी है, तकरीब है, शादी है, आज आ जाओ, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। मगर दोस्तों उसी घर के अंदर मेरे महबूब की सुन्नत दम तोड़ रही होती है, तड़प रही होती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों देखो दुनिया के अंदर 4 वजहों से निकाह किया जाता है। तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह खूबसूरती की वजह से किया जाता है। आज हमारा नौजवान खूबसूरती के पीछे लट्टू हो जाता है, उसके पीछे अपनी जान लगा देता है। कोई माल की वजह से निकाह करता है, कोई हसब और नसब की वजह से, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई दीन की वजह से निकाह करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सब चीजों को छोड़ दो, सिर्फ दीन को बुनियाद बनाओ, आपकी कोख से नेक औलाद जन्म लेगी। अगर आपको नेक साले औलाद चाहिए, अच्छी औलाद चाहिए, इताअत फरमा गुरदा फरमा बरदार औलाद चाहिए, दीनदार खातून से निकाह करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप उसका नतीजा देखेंगे आपके घर के अंदर कैसी औलाद जन्म लेती है। एक मर्तबा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में रात में फजर से पहले मदीने के गलियों का गश्त कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं लोगों का अहवाल क्या है। एक जगह अंदर घर में से आवाज आ रही है बेटा
बकरियों का दूध निकाल लिया। वो बच्ची जवाब देती है, कहा अम्मा दूध निकाल लिया। पूछा कितना दूध है? कहा थोड़ा दूध है। वो बुढ़िया कहती है बेटा दूध में पानी मिला दे। वो बच्ची कहती है अम्मा खलीफतुल मुस्लिमीन ने दूध में पानी मिलाने से मना कर रखा है, धोखाधड़ी से मना कर रखा है। अम्मा मैं कैसे दूध मिलाऊं? खलीफतुल मुस्लिमीन ने मना कर रखा है। वो बुढ़िया अंदर से कहती है बेटा खलीफतुल मुस्लिमीन कोई देख रहा है, वो तो घर में पड़ा सो रहा होगा, तू जल्दी पानी मिला दे। जब अम्मा ने ये बात कही वो बच्ची एकदम चीख के कहती है ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? खलीफतुल मुस्लिमीन के खुदा कहाँ है? अगर खलीफतुल मुस्लिमीन सो रहा है तो उनका खुदा तो देख रहा है, धोखा देकर कहाँ छुपोगे दोस्तों? अल्लाह के रसूल की सुन्नत की नाफरमानी करके कहां जाओगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्दी में दुनिया के अंदर मुसीबतें हैं, जहमत है, परेशानी है। खलीफतुल मुस्लिमीन ने उस बच्ची की आवाज सुनी, वो सारी बातें सुनी। खलीफतुल मुस्लिमीन घर पलट के आते हैं, अपने बेटे आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं बेटा मुझे अगर शादी की जरूरत होती मैं उस लड़की से निकाह कर लेता। मैं ये कहता हूं तुम निकाह कर लो, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है उस लड़की के कोख से साले औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी। हम में हर शख्स ये चाहता है, ख्वाहिश रखता है मेरे घर नेक औलाद पैदा हो, मेरी औलाद बायदीन बुस्तामी बन के निकले, मेरी औलाद निजामुद्दीन औलिया बन के निकले, मेरी औलाद ख्वाजा अजमेरी बन के निकले, मेरी औलाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बन के निकले। मगर दोस्तों अल्लाह के रसूल की सुन्नत की खिलाफ वर्दी करके नहीं औलाद नेक होगी, औलाद नेक नहीं पैदा हो सकती। अगर आपको नेक औलाद चाहिए अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। मेरे महबूब ने क्या फरमाया? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी कीजिए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी के अंदर सुकून नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, अल्लाह की चाहत मिलती है। दोस्तों अल्लाह की चाहत अपने महबूब की पैरवी में है। महबूब की पैरवी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हर चीज में अल्लाह के रसूल की सुन्नत को तलाश करो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या अमल करके दिखाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार पेश किया। हमारे भारत के अंदर मौलाना रूम ने लिखा है, एक शायर था, नात गो शायर था, बड़ी उम्दा नात कहता था, ऐसी नात पढ़ता था और ऐसी नात लिखता था, उसकी नात को पढ़ने के बाद लोग नाचने लगते थे, रक्स करने लगते थे, झूमने लगते थे। चुनांचे उसकी नात उस जमाने में भारत की जबान फारसी थी, फारसी जबान में एक नात लिखी, वो नात ईरान पहुंच गई। ईरान के शोरा ने जब वो नात पढ़ी सब नाचने लगे, रक्स करने लगे, झूमने लगे और कहने लगे कितनी उम्दा नाते लिखता है, कैसा ये शायर है, कैसा अल्लाह के रसूल का आशिक है। चलो चलना चाहिए, इनकी सोहबत अपनानी चाहिए, इनकी सोहबत में बैठना चाहिए। इनकी सोहबत में अपनाने के बाद हमारे अंदर इश्क नबी पैदा होगा। चुनांचे ईरान से एक वफ्द आया, भारत पहुंचा और दिल्ली में वो शायर रहता था, सीधा उनका घर पहुंचा, पूछा तुम में से फला कौन है? का नाई की दुकान पर गया हुआ है। नाई की दुकान पर सब पहुंच गए, जाके पूछा तुम में से फला नाम का कौन है? का ये शख्स है जो नाई के पास बैठकर हजामत बनवा रहा है, बाल बनवा रहा है। पूछा हजामत मतलब दाढ़ी साफ करवा रहा था, दाढ़ी मुंडवा रहा था। ईरानी
शोरा ने जब उनको देखा ये दाढ़ी मुंडवा रहा है, जोर से अपने सर पर यूं हाथ मारा, रोते हुए कहा, हाय तुफ, ये तेरी हालत और तेरी वो नात, तू कैसा आशिक रसूल है, किस तरह तू नाते कहता है और ये तेरे अहवाल है। उस पर वो शायर क्या कहता है, कहता मन रीश मी तराशम लेकिन दिले कसे नमी तराशम, मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा रहा हूं, दाढ़ी को साफ करवा रहा हूं, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, किसी को अजियत नहीं पहुंचाता। उस पर ईरानी शोरा ने फिर जोर से अपने सर पर हाथ मारा, कहा है तुफ, अरे तू किसको तकलीफ पहुंचाएगा और किसको अजियत पहुंचाएगा, तू तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, अल्लाह के रसूल के दिल को जख्मी कर रहा है, अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी कर रहा है। लेकिन दिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी तराशी, तू तो अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी कर रहा है। लोगों, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत में अल्लाह के रसूल को जख्मी करता है, अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाता है। लोगों, कहां जाओगे? मैदान महशर में कोई शिफात करने वाला नहीं है, हमारा कोई पार घाट लगाने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही हमारी शिफात करके अल्लाह के पास हमारा बेड़ा पार कराएंगे और कोई बचाने वाला नहीं है। अगर मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया, ये तो बंगाल के लोग हैं, मिदनापुर के लोग हैं, फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो, इन्होंने मेरे बाद मेरी सुन्नत की मुखालफत की, मेरी सुन्नत को अपने हाथों से रोंदा, अपने पैरों से पामाल किया, फरिश्तों ले जाओ जहन्नम में डाल दो। दोस्तों, कहां जाओगे? किस सिमत में जाओगे? कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। अगर मैदान महशर में आपको कामयाब होना है, अपने महबूब की सुन्नत को पामाल मत करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को बर्बाद मत करो। दोस्तों, मत करो। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत करने वाला अल्लाह ताला का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपको कामयाबी चाहिए, अल्लाह के रसूल की पैरवी करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करो। दोस्तों, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, कितनी मोहब्बत थी उनके दिलों में, कितना प्यार था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मदीना मुनव्वरा हज के लिए गए, मक्के के अंदर चप्पल उतार लिए, जूते उतार लिए। आज की जमीन नहीं, उस जमाने के अंदर पूरी जमीन संगरेजा थी, पथरीली जमीन है। शागिर्दों ने कहा, हजरत पैर जख्मी हो जाएंगे, आप जूते मत उतारिए। कहा, ये कैसे मुमकिन है? यहां मेरे महबूब के पैर चले होंगे, महबूब के पैर जहां चले वहां मेरा जूता हो, ये कासिम बर्दाश्त नहीं कर सकता। कासिम अपनी जान दे सकता है, मगर अपने महबूब के पैरों की जगह जूता नहीं रख सकता। महबूब के लिए अपनी जान कासिम दे देगा। और वो उसी तरह से पत्थरों के अंदर चले, पूरे पैर में जख्म और पूरे पैर से खून बहने लगा, मगर अल्लाह के रसूल की सरजमीन पर जूते लेकर चलना गवारा नहीं किया। ये मोहब्बत होती है, ये इश्क होता है। हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज ने वारंट जारी किया, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, चूंकि जंग आजादी में यही सबसे सरखेल है, कासिम नानौतवी को गिरफ्तार कर लो। चुनांचे फौज ने तलाश करना शुरू किया। शागिर्दों ने कहा, हजरत आप रूपोश हो जाएं, छुप जाएं, पुलिस फिर रही है। हजरत छुप गए। 3 दिन के बाद बाहर आ गए। शागिर्दों ने कहा, हजरत अभी भी पुलिस आपको तलाश कर रही है, आप बाहर ना आए। हजरत ने फरमाया,
حضرت نے فرمایا دشمنوں کے خوف سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 دن روپوش ہوئے تھے غار ثور کے اندر، اور اس کے بعد باہر نکل آئے تھے۔ اب قاسم اپنے محبوب کے خلاف نہیں کر سکتا، اپنے محبوب کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ قاسم کی جان جائے یا رہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ قاسم اپنی جان دے سکتا ہے مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جنہوں نے سنت کی پیروی کی ایک مثال پیش کی ہے، ایک مثال چھوڑی ہے۔ ان کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی کامیابی عطا فرمائی۔ انگریز گرفتار نہیں کر سکا، انگریز کی فوجیں پھرتی رہی۔ ایک مرتبہ مسجد چھتہ کے اندر پولیس پہنچ گئی، حضرت ہی سے جا کے پوچھا قاسم کہاں ہیں، قاسم کدھر ہیں؟ وہ سادے انسان تھے، بالکل سادے رہتے تھے۔ انہوں نے سمجھ رکھا تھا وہ تو بہت بڑے جبے کبے والے مولانا ہوں گے، سادے رہتے تھے۔ فوراً ذرا سا ایک قدم ادھر ہٹ کر کے کہا قاسم ابھی تو یہیں تھے، جھوٹ نہیں بولا، توریہ استعمال کیا اور کہا قاسم ابھی یہیں تھے۔ فوراً فوج دوڑی، ادھر دوڑی، حضرت دھیرے سے دوسری طرف سے مسجد سے باہر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کے نتیجے کے اندر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کو ہر مصیبت سے محفوظ فرمایا۔ ان کے سامنے میں کوئی بندہ مقابل نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ قرآن یہی کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کرو اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے۔ اللہ کا پیار چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، دوستو ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا میں اس طرح نمایاں یوں ہی نہیں کیا۔ ان کا بانی کتنا مخلص ہے، اللہ کے رسول کی سنت کا ایسا پابند، ایسا پیروکار۔ ان کی بہن کا انتقال ہوا، ان کے بہن کے شوہر کا انتقال ہوا 80 سال کی عمر میں۔ ان کی بہن کی عمر 80 سال تھی۔ جب عدت پوری ہو گئی، حجت الاسلام اپنی بہن کے پاس گئے۔ بہن کی عمر بڑی تھی، ان کو آپا جان کہتے تھے۔ گئے اور جانے کے بعد ہمت نہیں ہوئی، ان کے احترام کرتے تھے، پلٹ آئے۔ دوسرے دن پھر گئے، ہمت نہیں ہوئی۔ تیسرے دن جب گئے، بہن نے کہا کہ قاسم ایسا لگتا ہے تم کسی غرض سے آ رہے ہو، مگر وہ کہہ نہیں پاتے، بتاؤ کیا بات ہے۔ اس پر انہوں نے دوستو کان کھول کے سنیے کیا کہا، آپا جان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کو ایک دن زندہ رہنے کی امید ہو، اس کو عقد ثانی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بغیر شوہر کے اس کا شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے فوراً عقد ثانی کر لینا چاہیے۔ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات کہی، بہن کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے، قاسم تو پاگل ہو گیا ہے، تو کیا باتیں کر رہا ہے، میری عمر دیکھو، میرے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، مجھ سے شادی کرنے کہہ رہے ہو، مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے، میری عمر تو اتنی ہو چکی ہے۔ اس پر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا آپا جان میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خواہش ہے، آپ کو ضرورت ہے، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپا جان اگر آپ میرے محبوب کی سنت پر عمل کر لیں گے، میدان محشر میں اللہ کے رسول فرمائیں گے قاسم اپنے بہن کو لے کے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، تم نے میرے سنت کی پیروی کی ہے، اس لیے آپا جان اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ تو حجت الاسلام کی بہن تھی کہ اچھا اگر یہ پیروی کی بات ہے چلو رشتہ طے کرو، شادی ہو گئی۔ ایک مہینے کے بعد خود
आपा जान का इंतकाल हो गया। दोस्तों, अल्लाह के रसूल की पैरवी करने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल की पैरवी कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब बन जाओगे। टाइम बहुत हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल की पैरवी करो हर चीज के अंदर। सहाबाई किराम अपने लिबास में भी अल्लाह के रसूल की पैरवी करते थे। एक सहाबी ने सब चीजों पर अमल कर लिया, आखिर में पगड़ी अल्लाह के रसूल की पगड़ी के मुताबिक है या नहीं है, अपनी पगड़ी अल्लाह के रसूल ने उतारी, अपनी पगड़ी की जल्दी जल्दी पैमाइश की, अल्लाह के रसूल के पगड़ी से नापा तो उनकी पगड़ी 4 उंगल बड़ी थी। फौरन चाकू मंगाया, कतर दिया और कहा यह मुमकिन नहीं है, मेरे महबूब के बदन पर जो कपड़ा ना हो मेरे बदन पर वो कपड़ा आ जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल के तरीक़ खिलाफ नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को इतना ताल्लुक था, इतनी मोहब्बत थी, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करते थे। दोस्तों, अगर हम भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी कर लें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, सुकून पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। यह मस्जिद की तामीर और मस्जिद की तामीर के अंदर हिस्सा लेना, चंदा देना, ये मेरे महबूब की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी की तामीर की, तमाम सहाबाए किराम से मदद ली है, तमाम सहाबाए किराम ने उसमें हिस्सा लिया और फिर वो मस्जिद बनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपके ताउन को बेहद कबूल फरमाए और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। खूब अहद करें हम अपने महबूब की सुन्नत के खिलाफ नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह की तरफ से मोहब्बत आएगी, अल्लाह की चाहत आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। आप अपनी गर्दन को नीचे झुका लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, मन की आंखों को खोलें, अपने दिल के दरीचों में झांकें, आपको अपने गुनाहों की स्याही नजर आएगी। तमाम दुनिया से कटकर हटकर एक अल्लाह वाहिद करीम की याद में डूब जाएं। ভাই দোয়া হচ্ছে, যারা যে যেখানে রয়েছেন সকলে শামিল হয়ে যাবেন। দোয়া হচ্ছে এখনই, যে যেখানে রয়েছেন সকলে দোয়ার মধ্যে শামিল হয়ে যান। हमारे हजरत दुआ शुरू कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना, अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना, अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा माशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती फ़ीहा मादुना वजअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर। रब्बी करीम, हम सरापा गुनहगार हैं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। रब्बी करीम, हमने दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में गुनाह किए हैं, हमने छोटे भी गुनाह किए हैं, बड़े भी गुनाह किए हैं, ज़ाहिरन भी गुनहगार हैं, बातिनन भी गुनहगार हैं। हम गुनाहों के रसिया हैं, हमारा अंग अंग गुनाहों में डूबा हुआ है। इस वक्त हम आपके सामने अपने हाथों को पसारे हुए आपसे रहम की भीख मांगते हैं। रब्बी करीम, हम सब पर रहम फरमा दीजिए, हम सब पर करम फरमा दीजिए, हम सब पर फضل फरमा दीजिए। रब्बी करीम, इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा बहुत परेशान हाल हैं,
اس आकाश के नीचे, इस धरती के ऊपर पूरी उम्मत नंगी सर खड़ी है, कोई पुरसान हाल नहीं है। रब करीम अपने फजलो करम से इस उम्मत के सर के ऊपर अपनी रहमत की चादर डाल दीजिए। रब करीम करम फरमा दीजिए, रब करीम रहम फरमा दीजिए। रब करीम सब परेशान हैं, रब करीम परेशानी को दूर फरमा दीजिए। रब करीम अपने फजलो करम से इस उम्मत के ऊपर एक मोहब्बत भरी निगाह डाल दीजिए। रब करीम हमारा हाल उस अंधे फकीर की तरह है जो मांगता मांगता मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया, अंदाजे से महसूस किया बड़ा दरवाजा है, किसी अमीर कबीर का घर मालूम होता है, अगर ये दरवाजा आज हमारे लिए खुल जाए हमारे घर से फक्र दूर हो जाएगा। इस उम्मीद पर ऊंची सदा लगाई और जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की। दस्तक देते देते जब दरवाजा न खुला, कोई आवाज नहीं आई, तो यूं वो फकीर कहने लगा, ये घरवाला कितना बखील कंजूस मक्खी चूस है, ये जवाब देना भी पसंद नहीं करता, ये हमें क्या भीख देगा। ये कह रहा था, उधर से एक अल्लाह के बंदे ने देखा अंधा फकीर मस्जिद के दरवाजे पर सदा लगा रहा है। उसने जोर से आवाज देकर कहा, अल्लाह के बंदे तू कहां सदा लगा रहा है, तुझे कौन जवाब देगा, ये तो अल्लाह घर मस्जिद है। ये सुनना था। उस अंधे फकीर ने अपने कासाए गदाई को जमीन पर पटक दिया, तोड़ दिया और इस तरह पुकारना शुरू किया, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, जब आपने अपने दर पर बुला लिया है मैं आपके दर से कहीं नहीं जाऊंगा, आपके दर से भीख लेकर जाऊंगा। प्यारे अल्लाह, इतने सारे लोग आपके दर पर आए हैं, देर से आए हैं मगर आपके दर पर आए हैं और अपने हाथों का भीख का कटोरा बना रखा है। रब करीम इस कटोरे में करम की भीख दे दीजिए, प्यारे अल्लाह रहम की भीख दे दीजिए। रब करीम एक मोहब्बत भरी निगाह से हम सबको देख लीजिए, प्यारे अल्लाह एक मोहब्बत भरी निगाह से देख लीजिए, अल्लाह देख लीजिए, एक मोहब्बत भरी निगाह से देख लीजिए। रब करीम, रब करीम, रब करीम, एक तेरे निगाह करम की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है। रब करीम हमारा हाल उस मासूम से बच्चे का है जो बच्चा अपने कपड़े को गलादत में खराब कर लेता है, बाहर निकलता है, लोग उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते भाग जा, तेरे कपड़े से बदबू आ रही है, तेरे कपड़े में पखाना लगा हुआ है। वो मासूम सा बच्चा है, लोगों की डांट सुनकर रोने लगता है, तड़पने लगता है और एक सहारा माँ की तरफ दौड़ पड़ता है और रो रो कर माँ को पुकारने लगता है, रो रो कर माँ से फरियाद करने लगता है, आवाज देता है, मम्मी मम्मी मम्मी, सारी दुनिया ने मुझे धक्का दे दिया, मम्मी आप धक्का मत देना, मम्मी सारी दुनिया ने मुझे धक्का दे दिया, मम्मी आप धक्का मत देना। मम्मी की ममता तड़प उठती, वो दौड़ पड़ती है और अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और रोती हुई आंखों से चुप करती है, टूट टूट कर प्यार करती है। रब्बी करीम ऐसे लगता है हमारे गुनाहों की बदबू की वजह से सारी दुनिया ने हमें धक्का दे दिया। प्यारे अल्लाह कोई प्यार नहीं करता, अल्लाह कोई नहीं करता, अल्लाह कोई प्यार नहीं करता, अल्लाह कोई प्यार नहीं करता। अल्लाह आप ही हमसे प्यार कर लीजिए, अल्लाह प्यार कर लीजिए, अल्लाह एक मर्तबा हम सब पर मोहब्बत भरी निगाह डाल दीजिए, अल्लाह एक प्यार भरी निगाहों से हम सबको देख लीजिए, प्यारे अल्लाह प्यारे अल्लाह एक मोहब्बत भरी निगाह से देख लीजिए। अल्लाह ऐसा लगता है आप हमसे नाराज हो गए, अगर आप इसी तरह नाराज रहे हमारा क्या होगा। दुनिया वाले परिंदों को पकड़ते हैं, पहले मारते हैं, ज़बह करते हैं, फिर आग पर भून कर खाते हैं, अगर आप इसी तरह नाराज रहे हमारा क्या होगा। दुनिया वाले अल्लाह हमारा क्या होगा, अल्लाह में आप में जिंदा जहन्नम की आग में भून डालेंगे। अल्लाह अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह
اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ آپ سے معافی چاہتے، اللہ حد کرتے گناہ نہیں کریں گے، اللہ معاف کر دیجئے پیارے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، بہت سے لوگ مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی غیب سامان مہیا فرما دیجئے، بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان بے اولاد ہیں، رب کریم ان کے اولاد، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بہت سے اولاد والے ان کے اولاد نافرمان ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے، مطیع فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بہت سے گھروں کے اندر بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں، ان کی جوانی ڈھلنے کو ہے، والدین پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ایسی بچی کے رشتے کے انتظام فرما دیجئے، بہت سے گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، نہ اتفاقی ہے، دونوں پریشان حال ہیں، رب کریم میاں بیوی محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت ابراہیم السارہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی، میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے، بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، رب کریم ان کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے، بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، ان کو مقدمات سے نجات نصیب فرما دیجئے، بہت سے لوگ معاشی پریشانی مبتلا ہیں، ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے، بہت سے نوجوان بڑی ڈگریاں لیے ہوئے نوکری کی تلاش میں ہیں، رب کریم ایسے نوجوانوں کی نصرت فرما دیجئے، رب کریم نصرت فرما دیجئے، رب کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی ہے، رب کریم ہمیں کلمہ طیبہ کی حلاوت کب نصیب ہوگی، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی لذت نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم کے برکات نصیب فرما دیجئے، نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، حیا والی آنکھ نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان عطا فرما دیجئے، محبت والا دل عطا فرما دیجئے، اطاعت والے اعضاء نصیب فرما دیجئے، ہڈی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، روئے میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، آخری پہر میں مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، رب کریم ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، جن لوگوں نے تیرے گھر کے لیے تعاون پیش کیا ہے، رب کریم ان کے تعاون کو قبول فرما لیجئے، بے حد ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اپنے گھر کی تکمیل فرما دیجئے، گھر کی تکمیل فرما دیجئے، مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہلو